ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تمام پارٹیسپینٹ سے میں ایک چھوٹا سوال کروں گا, مجھے ذرا آپ نے جواب دینا. نصرت آپ سے سٹارٹنگ کہ نواز شریف جیل جائیں گے اور جلسہ گاہ میں جائیں گے, عدالت جائیں گے جلسہ گاہ میں جائیں گے, یا سیدھا جلسہ گاہ میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی عدالت جا کے جلسہ گاہ جانا چاہیں گے, جا پائیں گے یا نہیں یہ تو ہمارے ساتھی بتا دیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جلسہ گاہ جائیں گے, سیدھے جلسہ گاہ جائیں گے. اچھا جی بتائیے. مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے حالات کے مطابق سیدھا جلسہ گاہ ہی جائیں گے. آپ دیکھیں ہم نے ڈیزائن کیسے کیا اس پروگرام کو, دیکھیں سارا لوڈ جو ہے وہ آپ کی طرف آ گیا. میرا ویو ہے کہ ان کو جانا تو دیکھیں جانا چاہیے. میں جانا چاہیے والی بات چاہیے والا کوسچن ہوتا پھر میرا اور جواب. میں جو آپ نے انہوں نے ان سے نہیں پوچھا, آپ نے ڈائریکٹ جواب دیا, ڈائریکٹ پوچھا آپ نے ڈائریکٹ. جی بتائیے. ویسے جانا تو ان کو جیل چاہیے کیونکہ وہ کانویکٹ ہے, واپس آ رہے ہیں, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیے اسی کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا. آپ کے خیال میں ان کی گرفتاری سے پہلے ضمانت ممکن نہیں ہے؟ لیگلی تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ کانویکٹ ہیں اور اشتہاری بھی ہیں, ایبسکانڈر ہیں, تو اصولاً اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور جیل سے ہی گئے تھے, شاید حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ شاید نیب میں تھے, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کوٹ لکھپت میں تھے, وہیں سے ان کی وہ بیل ہوئی تھی یا جو بھی ان کے بانڈ پہ وہ گئے تھے. تو ایکچولی ہی شوڈ کم بیک اینڈ سرینڈر اینڈ گو ٹو جیل. پھر وہاں سے ان کے کوئی بیل ہو جاتی ہے یا ان کی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور ان کو بیل مل جاتی ہے, تو پھر وہ جلسہ گاہ. آپ کا بھی یہی پوائنٹ ہے؟ یہی لیگل پروسیس. جی کوئی بیل نہیں ہو سکتی, کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو سکتی, کوئی ٹرانزیٹری بیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ان کا سٹیٹس کنوکٹ کا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے تو پہلے جیل ہی جانا چاہیے, پھر جیل سے وہ سسپینڈ کروا کے واپس آ سکتے. اگر وفاقی حکومت یہ کہے کہ جی ہمیں سسپینڈ کر دیں, کوئی وفاقی حکومت کے پاس چلے, میں اس کو لوڈ نہ کرتا سوال کو, وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسا لیگل رستہ ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے سہولت کا بندوبست کرے اور جو رستہ نہ ہو جو یہ فرما رہے ہیں؟ جو پروونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے سی آر پی سی کے تحت, اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ سزا سسپینڈ کر سکتی ہے. ٹھیک. لیکن ان کی جو اپیل, آخری جو فیصلہ ہوا تھا نا, یہ میں آپ کو بتا دوں, کرمنل اپیل نمبر 1 تھی 2019 کی, 23/6/2021 کو یہ فیصلہ ہوا ہے. اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بتائیے گا. انہوں نے یہ تھا کہ اپیل ڈسمس کی جاتی ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کرام اللہ کیس کا 2015 SMER پیج نمبر 1102. آرٹیکل 10A آنے کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ ایبسکانڈ کرتا ہے یا اپیل کے دوران وہ چلا جاتا ہے, اپیل کو فیس نہیں کرتا, تو اس کے سرٹن رائٹس جو ہے نا وہ سرنڈر کر جاتا ہے. نہیں, اب آرٹیکل 10A کے بعد ہے کہ اگر آپ ایبسنشیا میں ہے, آپ کی اپیل ہے, اپیل ڈسمس ہو جائے گی, لیکن آپ جب سرنڈر کریں گے تو آپ اپلیکیشن فائل کریں گے تو اپیل ول بی ہرڈ آن میرٹ. ٹھیک ہے. اب یہ آر کیپچر آر سرنڈر, اب یہ سرنڈر کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ کیپچر کو اتھارٹی نہیں کر رہی ان کو, یا ان کو ریسٹ کیا نہیں جا رہا, یہ خود آ رہے ہیں کورٹ کے پاس اور یہ کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی اپیل بحال کرنا چاہتے ہیں, ہمیں 2 دن کا ٹائم دے دیں. بس یہ سرنڈر والے معاملے, سرنڈر والے راستے سے لفظ لکھا ہوا ہے سرنڈر. ٹھیک. اس اپیل کے اندر آپ کا ماننا یہ ہے کہ سرنڈر اگر کرتے ہیں تو یہ اپلیکیشن دیں گے جی نا, ہم سرنڈر خود آنا چاہتے ہیں کورٹ کو, 2 دن کا ہمیں ٹائم دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جلسہ ہی کرنا ہے نا, جلسہ تو 1 دن میں ہو جاتا تھا. وہ آخر منڈے کو ہم آنا چاہتے ہیں, سیٹرڈے کو جلسہ ہے, تو یہ ٹیوزڈے کو. خالی جلسہ نہیں کرنا, بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ نے نصرت بیچ میں ابہام متعارف کروا دیا, لیگل بحث تو ہم کرتے رہیں گے, آپ نے کہا کہ کر سکیں گے یا نہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ ابہام بالکل نہیں کیا. آپ نے تینوں کو سن کے آپ یہ دیکھیں کہ کنسنسس ایز فار ایز اف یو گو بائی دی لا وہ یہی آ رہا ہے کہ انہیں جلسہ گاہ سے پہلے عدالت کے سامنے جانا چاہیے. اب اس کے لیے لفظ سرنڈر استعمال کرنا ہے, پکڑے جاتے ہیں یا حاضری ہے, یہ یعنی کہ ایک فروئی بحث ہو. ٹھیک. اور اگر وہ سیدھا جلسہ گاہ پہنچ گئے اور ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا تو پھر پیغام تو یہی جائے گا کہ 2018 کے سلیکٹڈ کی جگہ 2024 کے سلیکٹڈ یہ ہیں. اگر میاں صاحب وہ بننا چاہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے, اگرچہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا اس نعرے کو, تو اگے تیرے پاگل اچھیے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. آئی تھنک ان کے اپنے سیاسی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ وہ, اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ, دیکھیے ان کے, مجھے تو کوئی ایکسیس ہے سچ نہیں ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب ان کے بہرحال کافی قریب رہے اور ابھی وہ آئے ہیں. تو انہوں نے کالم لکھا تھا, اس میں انہوں نے ایک بڑا مزے کا فقرہ کہا. اس میں انہوں نے کہا کہ شاید لاہور آنے سے پہلے ایک چھوٹی پرواز کا پیوند لگ جائے. اس سے مجھے یہ شبہ ہوا ہے
نہیں سر یہ لفظ آپ ابھی نکلوا لیں. اس کے لاجسٹک سوچنا چاہ رہا تھا کہ پرواز کدھر اترے گی, وہاں سے کدھر جائیں گے, گاڑی صاحب آپ یا تو یہ دیکھیے میں اپنی میموری کی بنیاد پر میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ پیوند کا لفظ جو ہے عرفان صاحب نے, میں تو پیوند کو ذرا, اور دیکھیے وہ اردو کے استاد ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سمجھ کے یہ پیوند کاری کی ہوگی, اور وہ آئے بھی ہیں لندن سے ان کے ساتھ. تو میرا اپنا یہ گماں ہے شاید کہ وہ ڈائریکٹ لاہور آنے کی بجائے یہاں آئیں, پہلے وکلا ہوں گے, کہیں گے سر وہ آئیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب وہ اپیئر ہو جائیں تو آپ جلدی سے نپٹا کے انہیں کہے گا جائیے جا کے جلسہ کریں. میرا خیال ہے یہ سہولت ان کے وکلا ان سے یہ مل سکتی ہے یا نہیں, وہ یہ وکلا بتا سکتے ہیں, میں تو سیاسی آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ذرا اس کے اوپر آپ صاحب ریورس ذرا یہ فرمائیے گا کہ کیا چیز بہتر ہوگی کسی بھی سیاستدان کے لیے, عدالت کے ذریعے کام کرے یا معاملات کو پہلے سے طے کر لے, یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے, عدالتی تاریخ کیا رہی ہے, مقدمات کی نوعیت کیا رہی ہے, وہ تمام پیش نظر رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں کیا چیز بہتر ہے؟ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ڈیل کر کے جیسے آئیں گے ڈیل سے بہتر ہے, عدالتوں پہ اتنا وہ نہ جائیں. عدالتیں جو ڈیل کا نتیجہ ہوگی وہی انشاءاللہ فیصلہ وہی ہوگا. میں تو یہ کہوں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے زیادہ بہتر ہے؟ اب آ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد تو ضرور کوئی نہ کوئی, تو جو آپ پیوند کاری کی بات کر رہے تھے نصرت بھائی, تو ظاہری بات اس میں کوئی نہ کوئی پیوند پہلے بلا کے آپ تھکتے ہوتے تھے, اب آ رہے ہیں تو اس کے اوپر اعتراض میں نے کبھی آپ سے راجی آرگومنٹ یہی تھا نا کہ آتے نہیں ہیں, جی اب آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہم تو لیگل, آپ نے ایک قانونی رائے پوچھی, قانونی رائے کے حساب سے کوئی بھی آدمی جو ایبسکونڈر ہو, ایبسکونڈ ڈکلیئر ہوا ہو, مجھے نہیں پتہ یہ اپیل ان کی ڈسمس اسی گراؤنڈ پہ ہوئی تھی کہ وہ آئی نہیں اور اس کا ریسٹوریشن ہو جائے گا, وہ اب دیکھنا پڑے گا جو جدون صاحب کہہ رہے تھے. لیکن میرا ویو یہ ہے کہ جی آئیں, اگر قانونی طریقہ استعمال کرنا ہے تو پہلے تو آ کے گئے اور ایکسپلینیشن دے کہ 4 سال تک وہ کیوں نہیں آئے, کیوں ایبسکونڈر رہے, کیونکہ ایبسکونڈر کے کچھ رائٹس تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن پیشر 10A ضرور رہا ہوگا. لیکن آپ نے بھی تو ابیوز کیا پروسیس کو. Are you entitled to 10A کی protection then in this case? دیکھیں نا, کچھ آپ کے اپنے حقوق بھی تو ختم ہو گئے ہوں گے جو آپ نے ایک وائلیٹ کیا, آپ نے کہا 4 ہفتے میں آپ واپس آ جائیں گے, پھر نہیں آئے. تو یہ آ کے وہ فیس کریں عدالت کو, اور وہاں سے جو بھی آرڈر ہو اس کے تحت چلے. ذرا پلے آؤٹ کریں ہمارے لیے کہ ایبسکونڈر جو ہے, یہ بھول جاتے ہیں فی الحال کہ نواز شریف ہیں, میں اور عام ذرا اس کے اوپر آتے ہیں, ذرا پلے آؤٹ کیجیے گا. ایبسکونڈر جو ہے کوئی اور ہو جائے, جیسا زبیری صاحب نے کہا کہ جی وہ اتنا اس نے ابیوز بھی کیا ہے, اس نے رائٹس بھی اپنے فورفیٹ کر دیے ہیں, سبمٹ بھی نہیں کیا کورٹ کے سامنے, مطلب یہ ہے کہ وہ ڈنڈی مارتا رہے. تو جب وہ جہاز پاکستان کی سرزمین پہ اترتا ہے تو پھر ذرا پلے آؤٹ کیجیے گا کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ, اس لیگل پاتھ پہ جس پہ آپ نے بھی بات. دیکھیں میں ایک جنرل پرنسپل کی بات کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایبسکونڈر جو ہوتا ہے وہ بہت سارے اپنے رائٹس جو ہے وہ کھو دیتا ہے, جو اس کو رائٹس آرٹیکل 10A یا باقی رائٹس اس کو اویلیبل ہوتے ہیں اور جن کو وہ انجوائے کر سکتا ہے بینگ ایبسکونڈر, وہ ان کا وہ طلبگار نہیں ہو سکتا, طلب نہیں کر سکتا, اس کو نہیں دیے جا سکتے. جہاں تک تو ایک عام آدمی کا تعلق ہے, ایک عام شہری کا تعلق ہے, ایک عام کانویٹ کا تعلق ہے, وہ اگر اس طرح آئے گا تو اگر امیگریشن والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ, وہ کلک کرتے ہیں, آ جاتا ہے جی, اس کا کیمرہ فوٹو لیتے ہیں, وہ ہی از ریکوائرڈ, اس کو وہاں ڈیٹین کر کے وہ متعلقہ بھیج دے. اور اگر کسی ایسے جہاز جب رک جاتا ہے اس کے بعد فوراً اندر جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ 2 صورتیں ہیں. ایک کہ اگر وہ وہاں سے بیٹھا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بندہ, ایک شخص ریکوائرڈ شخص ہے, اور وہ جہاز میں فلاں سیٹ پہ بیٹھ گیا, تو وہ جہاز پہ آ کے اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں آتا اور اچانک آ گیا اور کسی کو نہیں پتا, اور وہ جب ان کے سامنے آتا ہے, اس کا چہرہ آتا ہے, پک لیتے ہیں اس کی, اور وہ جب کلک کرتے ہیں اس کا نام, وہ آ جاتا ہے ریکوائرڈ میں, تو وہاں اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور اس کو یہ تو ہے ایک عام آدمی کی. اب یہ پکڑ کے پھر کدھر لے جاتے ہیں سر, پورا پلے آؤٹ وہ پکڑ کے میں عرض کرتا ہوں, پکڑ کے جو وہاں پہ جو ایجنسی موجود ہوتی ہے اس کے حوالے کرتے ہیں, اور جہاں کا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے, چاہے FIA ہے, چاہے عام پولیس کا ریکوائرڈ ہے, یا کسی کا بھی ہے, تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تمام ایجنسیز ایئرپورٹ پہ موجود ہوتی ہیں. اب خاص لوگوں کی بات کرتے ہیں. خاص لوگوں کے معاملات کچھ اور ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ خاص لوگوں کی بات اور نصرت صاحب یو ول بیئر می آؤٹ کہ یہ مملکت خدا داد جو ہے نا, یہ معجزات سے بھری ہوئی زمین. اس پہ الحمدللہ اتنے معجزات رونما ہوتے ہیں کہ کسی وقت کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے, اور سارے تجزیے,
سارے قانونی درے کے درے موضوعات درے کے دری رہ جاتی ہیں. عام آدمی کے لیے بات اور ہے, خاص آدمی کے لیے اور ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ خاص آدمی ہی ہیں کہ جن پہ آج کوئی 10واں پروگرام ہو رہا ہے کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے, کیسے آ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے. بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر عمران خان کس طرح کرے گا, یہ کرے گا, وہ بھی خاص آدمی.